بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، قیامت کی نشانیاں یا علامات قیامت جس کا سلسلہ یہ چل رہا ہے، آج کے مجلس کے اندر ہم قیامت کی بڑی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، یا آج کی مجلس سے قیامت کی بڑی نشانیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب تک جن نشانیوں کا ذکر ہے ان کا شمار قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، شروع ہوئیں بعد ختم ہو گئیں، شروع ہوئیں بعد جاری ہیں اور بعد ابھی تک ظاہر نہیں ہوئیں۔ البتہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان سے متعلق یہ بات ابھی یقینی کہی جا سکتی ہے کہ ان کی ابتدا نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی ابتدا کب ہوگی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی ابتدا کب ہو جائے، کتنا جلدی ہو جائے، اس سلسلے میں ہر چیز متوقع ہے، لیکن اس کی تحدید جو ہے نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ پہلی چیز کہ ان نشانیوں کے خصوصاً یہ جو نشانیاں اب شروع ہو رہی ہیں، قیامت کی بڑی نشانیوں کا ذکر ہے اور بالاخص دجال کا ذکر ہے، اس کا سننا اور پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے صرف معرفت کے طور پر نہ ہو۔ ضروری یہ ہے کہ اسے ہم اور آپ سنیں، یہ کہ ہمیں اس سے کیا عبرت لینی ہے، ہمیں اس سے کیا سبق لینا ہے، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، قیامت کی بڑی نشانیاں چند اعتبار سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے مختلف ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ قیامت کی ایک چھوٹی نشانی اور دوسری چھوٹی نشانی کے درمیان میں فاصلہ ہو سکتا ہے، سال ہا سال کا فاصلہ ہو جائے، حتی صدیاں گزر جائیں۔ لیکن قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، جب وہ شروع ہو گئی تو بس اب اس کے اندر فاصلہ نہیں رہ جائے گا، ایک کے بعد دوسری، جسے دیہاتی زبان میں کہتے ہیں تابق توڑ آئے گی دوسری، کہ اس کے لیے کوئی اس کے بعد سنبھلنے کا موقع انسان کو نہیں ملے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسند احمد میں یہ بات حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سے، الآیات خرزات منظومات، قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے دانے ہیں، جب دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو یتبع بعضها بعضا، ایک دانا دوسرے دانے کے بعد فوراً نیچے آ جایا کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ، مہدی کے آخر زمانے میں جب دجال کا خروج ہوگا، ابھی مہدی اور ان کی جماعت دجال سے مقابلے کی کوشش میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نزول ہو جائے گا،
یہ بھی دونوں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ابھی دجال کے فتنے سے فارغ نہیں ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ تو گویا قیامت کی نشانیاں بڑی ہیں جو شروع ہو گئیں، تو اب انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے قیامت کی بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیوں سے اس ناحیے سے اور بھی فرق ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد عمل کا موقع کم سے کم ہوگا یا بالکل ہی نہ ہوگا۔ موقع کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عمل کرے گا تو اس کا عمل مقبول بھی نہیں ہوگا، اور جن کا عمل مقبول ہوگا ہونے کا رہے گا ان میں سے بہت سے لوگوں کو عمل کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دونوں نے ہمیں اور آپ کو قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہونے سے پہلے عمل کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جیسے ابھی ہم نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کیا وہ لوگ ایمان لانے کے لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب لے کر کے فرشتے آ جائیں، یا ان کا حساب کتاب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ خود حاضر ہو جائے، اور یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں جو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل کسبت فی ایمانها خیرا، دونوں چیزیں ہیں۔ یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعد بھیجی ہوئی نشانیاں آ جائیں گی تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگر کوئی شخص ایمان نہیں لایا ہے تو اب اس کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا اس کے لیے، اور اگر ایمان لایا ہے لیکن نیک عمل نہیں کیا ہے، توبہ نہیں کی ہے، نماز نہیں پڑھتا رہا ہے، تو اب اس کے نماز پڑھنے، توبہ کرنے اور نیک عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، قیامت کی جو بڑی نشانی ہے اس ناحیے سے چھوٹی نشانیوں سے مختلف ہیں کہ جب بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد انسان کے پاس عمل کے لیے موقع نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل کسبت فی ایمانها خیرا، تین نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو لا ينفع نفسا ایمانها، کسی انسان کو، کسی نفس کو، کسی جان کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل کسبت فی ایمانها خیرا، جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کر لیا تھا، تو وہ کیا ہے؟ طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج کا طلوع ہو جانا، دجال کا ظہور اور دابت الارض کا خروج، یہ تین نشانیاں جب آ جائیں گی تو انسان کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر احسان کے طور پر ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے کہ ہم یہ چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے عمل کر لیں، ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال ستہ، 6 صورت حال پیدا ہونے سے پہلے جلدی جو کچھ عمل کرنا ہے کر لو۔ بادرو، مبادرہ کیا ہے؟ یعنی اصل
مصیبت آنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، یہ انتظار نہ کرے کہ ٹرین جب پلیٹ فارم پر آ جائے گی تب ہم گھر سے نکلیں گے یا ہم اپنا سامان سمیٹیں گے. نہیں، سامان سمیٹ لو، تیار کر لو. ایسا نہ ہو کہ ٹرین پلیٹ فارم پر آئے اور تم تیاری ہی کر رہے ہو، لوگوں سے مصافحہ کر رہے ہو، چھوڑ کر کے چلی جائے تم کو. نہیں، بارش کے موسم کے آنے کا انتظار نہ کرو. بارش کا موسم آنے سے پہلے اپنے گھروں کو سدھار لو، پرنالے وغیرہ درست کر لو، چھت کو صاف کر لو. ایسا نہ ہو کہ جب بارش آئے اور ٹوٹ کر کے پانی برسے تو تمہیں اس کا موقع نہ ملے. بادروا بالاعمال 6 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو. وہ 6 صورتحال کیا ہے؟ طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، او ابھی دخان یا عام دھواں کے ظاہر ہونے سے پہلے، ابھی دجال یا دجال کے آنے سے پہلے، ابھی دابہ یا دابۃ الارض کے خروج سے پہلے. یہ ساری قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، جیسے کہ آگے آئے گا. او خاصۃ احدکم، یا وہ چیز جو ہر انسان کے ساتھ خاص ہے، اس کی موت ہے، اس کی بیماری ہے، اس کی مشغولیت ہے. او امر العام، یا عام فتنہ پیدا ہونے سے پہلے، یا معاملہ خواص سے نکل کر کے عوام کے ہاتھ میں چلا جائے اس سے پہلے، یا قیامت سے پہلے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اسی لیے دعوت دی ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں پیدا ہونے سے پہلے ہم اور آپ تیاری کر لیں. تو ہماری آپ کی ان مجلسوں کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں معرفت ہو جائے، ہمیں اس کا علم ہو جائے. نہیں، اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آیا ہم ان حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کہاں تک کیے ہیں. کل دجال کا خروج ہو جائے، 6 مہینے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالی ہمیں متنبہ کرتا ہے. یہ جو صورتحال ابھی یہ کرونا وائرس اور مہاماری کی شکل میں ہمارے اوپر آئی ہے، کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش کہ ہم نے یہ کام پہلے کر لیا ہوتا، ہماری اچھی کمائی تھی، کچھ پیسہ ہم نے جمع کر لیا ہوتا، اچھا ہماری اچھی تنخواہ تھی، کاش کہ ہم نے مکان بنا لیا ہوتا، ہمیں اچھی آمدنی تھی، کاش کہ ہم نے یہ کر لیا ہوتا. تو اس کا انتظار نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے ہم اور آپ تیاری کر لیں. دوسری بات آج کی مجلس میں یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں کتنی ہیں. دیکھیے، قیامت کی بڑی نشانیاں جو اہم نشانیاں ہیں وہ 10 ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا ہے، جسے صحیح مسلم، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر، امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غرفے کے پاس بیٹھ کر کے قیامت کا ذکر کر رہے تھے، جس میں ہماری آواز ایک دوسرے پر بلند ہونے لگی. اتنے میں ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کا آخرت کا خوف تھا، قیامت کا خوف تھا. آج ذرا سوچیں، ہماری مجلسوں کے اندر عوام کو تو چھوڑ دیجئے، خواص کی مجلسوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے کہ قیامت کے لیے کیسے تیاری کی جائے. یہ ساری چیزیں اگر رہیں تو بس امام صاحب منبر پر بیان کر دیے یا ہم جیسے مقرر صاحب کھڑے ہو کر کے تقریر کر دیے اور یہ صورتحال اسی حد تک رہتی ہے. بس یہاں سے ہٹ جانے کے بعد ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں رہتا. اسی لیے ہمارے عمل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. صحابہ کرام ایک نہیں، 2 نہیں، اگر میں ان حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھتے چلوں کہ صحابہ کرام قیامت سے اور قیامت سے پہلے جو نشانیاں آئیں گی ان سے کس قدر خوف زدہ رہا کرتے تھے، تو پوری مجلس اسی میں ختم ہو جائے گی.
لیکن جب بات آ گئی ہے سرے دست تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں، آج کی مجلس میں آگے قیامت کی جس نشانی کا میں ذکر چھیڑنے جا رہا ہوں وہ دجال کا خروج ہے۔ دجال کے خروج سے متعلق اللہ کی قسم ہماری جتنی باتیں سننے والے لوگ ہیں، ذرا ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں اس کا خوف لگتا ہے، تو شاید اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کوئی نہ کہے کہ ہاں مجھے اس کا خوف لگتا ہے۔ اگر خوف لگتا ہوتا تو اس کے لیے تیاری کیے ہوتے، اس سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں سوچے ہوتے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا حال تھا، ذرا سوچیں۔ صحیح مسلم میں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جیسا کہ نواس ابن سمعان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمارے سامنے دجال کا ذکر فرمایا، اور ایسے خوفناک انداز میں دجال کا ذکر فرمایا کہ ہم سمجھے کہ بس دجال آنا ہی چاہتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا، کبھی آپ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، کبھی پست کرتے تھے، دجال سے متعلق تمام چھوٹی بڑی باتوں کا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بس دجال ہمارے باغات تک پہنچ آیا ہے۔ آپ نے اپنا بیان ختم کیا اور واپس چلے گئے اندر۔ ہمیں اس کا اتنا خوف لاحق ہوا کہ جب شام کو آپ تشریف لے آئے تو ہمارے چہروں سے گھبراہٹ کے آثار ظاہر تھے۔ ہم نے آپ نے ہمارے حالات کو دیکھ کر کے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے جو دجال کا ذکر کیا اسی لیے دجال سے خوف آ رہا ہے ہم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں تسلی دی، حدیث لمبی ہے، اطمینان دلایا، اور دجال کے بارے میں اور مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ وہ سب سے پہلے جو ظاہر ہوگا خلۃ بین الشام والعراق، شام اور عراق کے درمیانی کسی علاقے میں ظاہر ہوگا، فعاث یمینا وشمالا، وہ دائیں اور بائیں جانب ہر طرف فتنے بچاتا آئے گا۔ یا عباد اللہ فثبتوا، یا عباد اللہ فثبتوا، یا عباد اللہ فثبتوا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ مسند احمد وغیرہ میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ مجھے ایک بار دجال یاد آ گیا تو میں گھر میں بیٹھی رونے لگی کہ آخر ہم اس سے نپٹ کیسے پائیں گے، ہم اس سے کیسے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر آئے اور کہا عائشہ تم رو کیوں رہی ہو؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آپ مجھے دجال یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر میری زندگی میں آ گیا تو میں اس سے نپٹ لوں گا، تم لوگ کچھ کرنا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید کے اندر، امام طبرانی اپنی کتاب طبرانی کبیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات ہم نے دجال کو جب یاد کر لیا تو مجھے پوری رات نیند نہیں آئی اس کے خوف سے۔ آج ہم دوسرے غموں میں رہ کر کے نہیں سوتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں قیامت کا خوف آیا؟ اگر ان باتوں کا آپ کے سننے کا، ان مجلسوں کا جس میں 7-8 مجلسیں گزر چکی ہیں، اگر ہماری زندگی پر عملی طور پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو بیکار ہے سب کچھ۔ تو ام سلمہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ مجھے رات میں نیند نہیں آئی۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے چہرے سے یہ کیا ظاہر ہے، تمہاری آنکھیں آج سرخ کیوں ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول، رات میں ہم نے دجال کو یاد کر لیا تو نیند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، اگر میری زندگی میں آ گیا تو میں اس سے نپٹ لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میرے بعد آیا
تو اللہ تعالیٰ میری امت کے نیک لوگوں کے ذریعے ان کی برکت سے ان کے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں کی حفاظت کر لے گا۔ علی کل حال یہاں اشارہ یہ کرنا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے کس قدر وہ لوگ دجال جو قیامت کی ایک نشانی اور فتنہ کس قدر اس سے پریشان تھے۔ تو یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حذیفہ ابن اسید بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غرفے کے سائے میں بیٹھے قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ ہماری آوازیں بلند ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ نے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لن تکون او لن تقوم الساعہ حتی یکون قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا جنہیں علماء قیامت کی بڑی نشانیاں کہتے ہیں۔ پہلی نشانی آپ نے بیان فرمائی طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ دوسرے ایک عجیب و غریب جانور کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ تیسرے یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، خروج۔ چوتھے دجال۔ پانچویں عیسیٰ ابن مریم کا نزول، اور چھٹے ایک عام دھواں کا دخان، عام دھواں کا ظاہر ہونا، اور ساتواں، آٹھواں اور نواں 3 بہت بڑے زلزلے اور زمین کا دھنس جانے کا ذکر آنا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرے عرب میں۔ اور آپ نے فرمایا وآخر ذالک نار، اور قیامت کی آخری نشانی وہ آگ ہے جو یمن سے ظاہر ہوگی، کار عدن سے تسوق الناس الی المحشر، جو لوگوں کو حشر کی طرف ہانک کر کے لے جائے گی۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ البتہ اس میں سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی، اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے دیکھیے ایک بات یہ رکھتے ہیں کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی نشانیاں تو وہ ہیں جن کا تعلق عالم ارضی سے ہے۔ ان میں سب سے پہلی ظاہر ہونے والی نشانی دجال کا خروج ہے، پھر عیسیٰ ابن مریم، پھر یاجوج ماجوج، اور اس کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق عالم علوی سے ہے، یعنی فضا اور آسمان سے، جیسے دھواں ہے، جیسے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے۔ ان میں سب سے پہلی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، سب سے پہلی نشانی ہے۔ اور قیامت کی جو نشانیاں بڑی ہیں اس طرح سے بھی 2 قسم کی ہیں، کچھ نشانیاں قیامت کے قریب آنے کی ہیں اور کچھ نشانیاں قیامت کے واقع ہو جانے کی ہیں۔ تو جو قریب آنے کی نشانی ہیں وہ، اور جو واقع ہونے کی ہیں، دونوں میں قریب آنے میں سب سے پہلے دجال ہے، اور واقع جو نشانیاں ہونے والی ہیں وہ کار عدن یا مشرق سے ایک آگ کا ظہور ہے، جو لوگوں کو وہ آگ سب کو گھیر کر کے محشر یعنی شام کے علاقے میں لے آئے گی، اور یہیں پر لوگوں پر سور پھونکا جائے گا۔ اس سلسلے میں 2 حدیث ہیں، آپ سنیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی مسند حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان کی جسے ہم نے اچھی طریقے سے یاد کر لیا ہے، میں اسے کبھی بھولوں گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، سب سے پہلی آیت نشانی جو ظاہر ہوگی وہ کون ہے؟ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا یہ عالم علوی سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے یہ سب سے پہلی نشانی ہوگی۔ وخروج الدابۃ علی الناس ضحی، اور جس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا اسی دن چاشت کے وقت دابۃ الارض کا خروج ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ حدیث جسے امام احمد حنبل رحمہ اللہ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب نبی کریم سے ہجرت کر کے تشریف لے حضرت عبداللہ بن سلام آپ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں آپ سے 3 باتوں کا سوال کرتا ہوں جو نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اگر آپ نبی ہیں تو آپ جو ہے بتلا دیں گے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، تو انہوں نے کہا کہ ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، اور جنتی لوگوں کو بطور مہمانی کے سب سے پہلے کون سا کھانا پیش کیا جائے گا، اور بچہ اپنے والد کے مشابہ کیوں ہوتا ہے اور اپنی والدہ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تھا اول اشراط الناس خروجا اول اشراط الساعہ فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس الى المغرب، سب سے پہلی نشانی قیامت کی جو ظاہر ہوگی وہ کون سی نشانی ہے؟ وہ کون سی نشانی ہے کہ مشرق سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مغرب یعنی شام کی طرف ہانک کر کے لے جائے گی۔ تو اس سے وہ آیت نشانی مراد ہے جو قیامت کے بالکل واقع ہونے کی ہے، یعنی جب یہ ظاہر ہو گیا، سب کو ایک میدان میں جمع ہو کر لیا گیا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ انہی لوگوں پر سور پھونکا جائے گا۔ تو ساتھیو، جیسے کہ ہم نے کہا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ دجال کا خروج ہے، جیسا کہ متعدد احادیث کے اندر اور آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دجال کے خروج کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ قیامت سے دجال سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں ساتھیوں، وہ حدیثیں تواتر کو پہنچتی ہیں، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ 300 سے زائد حدیثیں 40 سے زائد صحابہ سے مروی ہیں، بلکہ 30 کے قریب حدیثیں تو ساتھیوں وہ ہیں، دیکھیے ہماری غفلت دیکھیے، سچ فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کے اندر ہے، دجال اس وقت تک نہیں باہر آئے گا جب تک کہ لوگ اس کا ذکر بھول نہ جائیں، حتیٰ کہ علماء لوگ منبر و محراب سے اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے آج ہم بھولے ہوئے ہیں کہ نہیں، تقریریں اس سے متعلق کم سننے میں آتی ہیں، اور بھولے جانے کا ایک معنی، اصل معنی یہ بھی ہے کہ لوگ اس کے لیے تیاریاں نہیں کریں گے۔ علماء، خطبہ حضرات، ائمہ حضرات مسجدوں کے اندر جو ہیں وہ باتیں لوگوں کو پڑھ کر کے نہیں سنائیں گے کہ دجال سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے بیان لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ، یہاں تک کہ لوگ دجال کے ذکر سے کیا ہے؟ غافل۔ تو میں کہہ رہا تھا 30 سے زائد حدیثیں، 30 کے قریب حدیثیں تو وہ ہیں جس میں دجال کے فتنے سے کیسے بچا جائے، دجال سے اپنی حفاظت کیسے کی جائے، ایک مومن دجال سے کس طریقے سے، دجال کے فتنے سے کس طریقے سے بچ سکتا ہے۔ تقریباً 30 کے قریب حدیثیں تو وہ ہیں، باقی دجال کے فتنے سے متعلق کب آئے گا اور یہ ساری چیزوں سے تو حدیثیں ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا یہ 300 سے زائد حدیثیں ہیں۔ دجال سے ذکر سے متعلق ایک چیز سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دجال سے پہلے کے اس دنیا کے حالات کیا ہوں گے، شاید ہمارے کسی بھائی کو عبرت ہو جائے۔ اس سے پہلے میں مسند احمد کی ایک حدیث حضرت حذیفہ کی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال کے ذکر سے میں پریشان ہو گیا، جتنا ہم نے دجال سے متعلق سوال کیا کسی اور نے سوال نہیں کیا ہوگا، جتنا سوال ہم نے دجال سے متعلق کیا۔ آپ نے کہا آخر تم اس کے بارے میں کیوں پریشان ہو، آخر کیوں تمہیں اتنی الجھن ہے دجال کے بارے میں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سنا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹی کے پہاڑ ہوں گے، گوشت کے پہاڑ ہوں گے، پانی کی نہریں ہوں گی اس کے ساتھ، آخر ہم پریشان کیوں نہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے کسی اور چیز کا خوف تمہارے اوپر ہے، کسی اور چیز کا خوف ہے، اس کا اہتمام کرو۔ اور وہ کیا چیز ہے ساتھیو؟ غور کریں گے، یہیں سے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ ہر نماز میں ہمیں اور آپ کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے۔
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہوگا یقیناً کہ دجال ابھی صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں نہیں آئے گا، لیکن آپ نے ہر ایک کے اوپر یہ تقریباً واجب قرار دیا ہے کہ ہر نماز میں یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ غور کریں، اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں دجال سے تیری حفاظت چاہتا ہوں، میں دجال کے فتنے سے تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، دجال کے فتنے کی برائی سے تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جتنے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں وہ فتنے دجال کے فتنوں کے پیش خیمہ ہیں۔ تو جو شخص ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، غور کریں میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جو شخص ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا وہ اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بھی نہیں بچا پائے گا۔ اس لیے میں یہ چیزیں خصوصی ذکر کر رہا ہوں کہ دجال سے پہلے دنیا کے حالت کیا ہوں گے۔ اس حالات سے اگر کوئی انسان نہیں نپٹتا ہے، ایک مومن اس میں ملوث ہو جا رہا ہے، تو اپنے طور پر چاہے جتنا بڑا علامہ صوفی بزرگ بنا ہو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا جو دنیا میں ہیں، چاہے مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، اقتصاد کا فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ ہے، ریاست کا فتنہ ہے، چاہے جو فتنہ ہے، اگر کوئی شخص اس سے اپنی حفاظت نہیں کر لیتا ہے تو دجال سے بھی اس کی حفاظت نہیں ہوگی۔ تو دجال سے پہلے اس دنیا کے حالات کیا ہوں گے اس پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ دجال کا خروج دین کی غربت اور علماء دین کی کمی کے وقت ہوگا۔ آج کسی نے ٹویٹر پر لکھا کہ پتہ نہیں اس سال یا 6 مہینے میں صرف سعودیہ کے اندر یا آس پاس قریب میں عرب دنیا کے 60 علماء دنیا سے جا چکے ہیں۔ ساتھیوں اگر حساب لگائیں ہم ہندوستان اور پاکستان کا تو آپ کیا کہیں گے؟ تو دجال کے خروج جو ہوگا وہ دین کی غربت رہے گی۔ دین کی غربت کا کیا معنی؟ اجنبیت رہے گی۔ آج جس قدر دین اجنبیت کا شکار ہے الامان الحفیظ، اس کی مثال عہد نبوی اور مکی کے علاوہ شاید آپ کو کہیں نہ ملے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس کا احساس ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دیتے ہوئے بیان فرمایا، یخرج الدجال فی خفۃ من الدین وادبار من العلم وله 40 لیلۃ یسیحها فی الارض۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر، امام ابن خزیمہ کی التوحید کے اندر، امام حاکم کی مستدرک کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ دجال کب نکلے گا؟ جب دین کا معاملہ لوگوں کے نزدیک ہلکا ہو جائے گا، دین کی اہمیت لوگوں کے نزدیک نہ رہے گی، دین لوگوں نے صرف نام کا رہ جائے گا، دین پر عمل بہت کم لوگ کریں گے، اور کیا ہے؟ وَإِدْبَارٍ مِّنَ الْعِلْمِ، علم رخصت ہو گیا رہے گا۔ جیسا کہ آج صورتحال ہے، علم کے رخصت ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن حدیث ہمارے سامنے نہ رہ جائے، نہیں رہے گا، لیکن اس کے سمجھنے اور بالاخص اس پر عمل کرنے والے لوگ نہیں رہ جائیں گے۔ تو آج جو کوئی شخص قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے، اپنے تزکیہ اور اپنی اصلاح نہیں کر لے رہا ہے، لالچی مکھیوں کے طریقے سے مال کی طرف بھاگ رہا ہے، ظالموں کی طریقے سے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے اپنی خیر منانی چاہیے۔ دجال کا فتنہ دور نہیں، وہ اپنے آپ کو شاید نہ بچا پائے۔ دوسری چیز، قیامت دجال سے پہلے کیا صورتحال ہوگی؟ لوگ معاشی طور پر بہت پریشان ہوں گے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے کورونا کو لا کر کے ہمیں اس پر متنبہ کیا ہے
معاشی طور پر لوگ بہت پریشان ہوں گے، معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے، معاشرتی اقدار کی کوئی قدر نہ ہوگی، ہر چیز کو مادے کے پیمانے پر پرکھا جاتا ہوگا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں مستدرک حاکم کے حوالے سے تو حذیفہ ابن اسید کی روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو یخرج یعنی الدجال فی نقص من الدنیا وخفت من الدین وسوء ذات البین فیرد کل من حل وتطوی له الارض۔ دجال کب نکلے گا؟ جب دنیا کی بہت کمی لوگوں کو ہوگی، مال لوگوں کے پاس نہیں رہے گا، پیسے نہیں رہیں گے، تبھی تو لوگ اس کے پاس جو روٹی ہوگی اور گوشت اس کے فتنے میں آ جائیں گے نا۔ اور کیا ہوگا؟ وخفت من الدین، دین کا معاملہ لوگوں کے نزدیک بالکل ہلکا رہ گا۔ آج دین کے بارے میں سب سے آخر میں سوچتا ہے انسان، بلکہ صورتحال اب تو یہاں تک پیدا ہو گئی ہے کہ دین کے نام پر لوگ مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اس میں دین کو قتل کیا جاتا ہے۔ تقریریں ہوتی رہے گی، اذان ہو رہی ہے بند نہیں کی جاتی، تقریریں چلتی رہیں گی، نماز ہو رہی، نماز کے لیے لوگ نہیں جائیں گے، چلو جمع کر لیں گے نمازوں کو، 2 بجے 3 بجے تک جلسے ہوتے رہیں گے اور فجر کے لیے جا کر کے سو جائیں گے لوگ۔ خیر منائیں ایسے لوگ، دجال کا فتنہ آنے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یخرج الدجال فی نقص من الدنیا وخفت من الدین، اور کیا؟ وسوء ذات البین، اور باہمی اختلاف، لڑائی، خاندان کی لڑائی، ساتھیوں کی لڑائی، دوستوں کی لڑائی۔ تو جو شخص اپنے آپ کو ابھی اس سے نہیں بچا لے رہا ہے، اختلافات سے، وہ دجال آئے گا چاہے جتنا بڑا علامہ ہو اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا، چاہے جتنا بڑا نمازی ہو اپنے آپ کو نہیں بتا پائے گا۔ اور یہ میرا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی طریقے سے دجال سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو کائناتی نظام رکھا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دے گا۔ مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بارش کا ایک نظام رکھا ہے۔ جس دن سے بارش کا نظام شروع کیا ہے، آج تک بارش کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے۔ نہ کسی سال بارش کم ہوتی ہے، نہ کسی سال زیادہ ہوتی ہے، ہر سال برابر بارش ہوتی ہے۔ جتنی بارش آج سے 10 سال پہلے ہوئی تھی، اتنی ہی بارش اس سال بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لیس عام بامطر من عام، کوئی سال کسی سال سے زیادہ بارش والا نہیں ہوتا، ہر سال بارش۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اللہ ایک مقدار میں ہر سال بارش نازل کرتا ہے۔ ہمارے بعض لوگوں کو تعجب ہوگا کہ کہے جیسے پہلے بارش ہوا، کہاں اتنی بارش ہوتی ہے؟ جی ہاں، ہوتی اتنی ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ بارش آپ کے کھیتوں میں، آپ کے باغات میں برسانے کے بجائے اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے وادیوں اور جنگلوں میں اللہ بھیج دیتا ہے۔ تو یہ نظام ہے، لیکن دجال کی آمد سے 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس نظام کے اندر تبدیلی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز کے اوپر۔ آگ کے اندر جلانے کا نظام رکھا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے، آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا، یہ اللہ قادر ہے۔ ایسے ہی آسمان کی بارش کو، چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا ان قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال بڑے مشکل کے ہوں گے۔ ابھی آپ نے کیا دیکھا ہے مشکل؟ ہمارے ساتھیوں نے ابھی کچھ مشکل نہیں دیکھی آپ نے۔ آپ کو کھانا تو ملتا رہا ہے، جو لوگ کچھ نہیں ملا کم سے کم درخت کے پتے تو ملتے رہے ہیں، راستے میں اگی گھاسیں ہیں وہ تو ملتی رہی ہے،
لیکن ایک ایسا وقت آیا ہے کہ یہ بھی ملنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد، دجال کے خروج سے پہلے 3 سال بڑی سختی کے ہوں گے. یصیب الناس فیہ جوع شدید، کہ ان سالوں میں لوگوں کو سخت بھوک کے شکار، بھوکمری کے شکار ہوں گے لوگ. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ پہلے سال میں آسمان کی 1/3 بارش کو روک لے گا. یعنی جتنی بارش ہر سال ہوتی ہے اتنی میں سے کیا ہے 1/3 بارش ہوگی. اور زمین سے جو سبزے اگتے ہیں 1/3 کو روک لے گا. پھر دوسرے سال آسمان کی جو بارش نازل ہوتی ہے اس کے 2/3 حصے کو روک لے گا. اسی طریقے سے سبزے جو زمین سے اگتے ہیں 2/3 سبزے نہیں اگیں گے. اور تیسرے سال اللہ محفوظ رکھے بارش ہوگی ہی نہیں، ایک قطرہ آسمان سے بارش پانی نہیں آئے گا. یہاں تک کہ زمین سے کوئی سبزہ بھی نہیں اگے گا، حتیٰ کہ درخت اور کھیتیاں سوکھ جائیں گے، جانور مر جائیں گے، لوگوں کو کچھ ملے گا نہیں. یہ سختی کا عالم ہوگا. بلکہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد کرے گا، اور مومنین تکبیر کریں گے، تحمید الحمدللہ پڑھیں گے، یہ چیزیں سبحان اللہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کے ذریعے سے قوت دے گا، گویا کہ کھانا مل گیا. اسی طریقے سے ساتھیوں دجال سے پہلے لوگوں کا اخلاقی معیار بڑا ہی پست ہوگا، بڑا ہی پست ہوگا. اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں. آج کیا دیکھا ہے آپ نے؟ آج تو کہیں نہ کہیں اخلاقیات کا ادھر ادھر کچھ نمونے نظر آتے تو ہیں نا، جیسا کہ آپ لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اخلاقیات کا نام نشانہ نہیں رہے گا، جنازہ اٹھ جائے گا. اجتماعی طور پر بد اخلاقی بالکل عام ہو جائے گی. امانت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. مروت کا کہیں پتہ نہیں چلے گا. ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی اور رحم کا نام و نشان نہیں رہ جائے گا. جیسا کہ مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امام الدجال سنین خداعہ، دجال سے پہلے ایسے سال ہوں گے دھوکے والے سال ہیں. دھوکے والے سال کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جو سچا ہوگا اسے جھوٹا گردانا جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اسے سچے لوگ مانیں گے، جو امانت دار ہوگا اسے لوگ خیانت کرنے والا تصور کریں گے، اور جو خیانت کرنے والا ہوگا اسے لوگ امانت دار مانیں گے. وَيَتَكَلَّمُ فِيهِ الرُّوَيْبَضَةُ، اور رویبضہ گفتگو کرے گا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویبضہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفویسق یتکلم فی امر العامہ، ایک فاسق ذلیل انسان عام امت کے امور سے متعلق گفتگو کرے گا. ساتھیوں یہ جو عام حالات ہوں گے، عام مسلمانوں کے حالات بھی اسی طریقے سے ہوں گے. عام حالات طریقے سے فاسق اور فاجر جو لوگ ہوں گے اسی طریقے سے ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے اپنے آپ کو پہلے دجال کے جو فتنے ہیں ان سے محفوظ رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت بھی ان کو محفوظ رکھے گا. اور جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں گزرا کہ ان کی روٹی کا اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرے گا؟ تسبیح اور تحلیل تکبیر. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے شاید، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہتے ہوئے باطل کے خلاف برابر نبرد آزما رہے گی، حتیٰ کہ ان کی آخری جماعت دجال سے لڑے گی. تو ایسی ایک جماعت رہے گی
اور یہی جماعت کے لوگ ہیں جو مہدی کے ساتھی ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ رہیں گے، اور یہی وہ جماعت ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ بات لمبی ہو گئی، اب کی مجلس میں یہیں پر روکتا ہوں، پھر اگلی مجلس میں دجال سے متعلق جو اس کی ذات اور اس کے فتنے ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے، یہ چیز رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام فتنوں سے بچائے، ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، خصوصاً دجال کے فتنے سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔